الذین یاکلون الربا، اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود. ربا یربو کے معنی بڑھنا، مال کے مدے میں مال بڑھے اور درمیان میں کوئی ذریعہ، کوئی کسب، کوئی سبب نہ آئے، اس کو ربا کہتے ہیں. لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے سود خور، الا کما یقوم الذی، مگر جیسے کھڑا ہوگا وہ شخص یتخبط الشیطان، جس کو پریشان کر چکے ہو جنات، من المس، سے چھو کر. قیامت کے دن سب لوگ رب کریم کے حضور کھڑے ہوں گے، لیکن سود خور نہیں کھڑا ہو سکے گا. وہ جنی آدمی کی طرح ادھر ادھر گرتا جائے گا، جیسے کسی کو جن چڑھے، اس کا سر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں ادھر ہو جاتی ہے، منہ سے رال ٹپکتا ہے، برا حال ہو جاتا ہے. جس طرح کسی کو جن لگنے سے وہ آپے میں نہیں رہتا، اس طرح سود خور بھی مال کی محبت میں اسلام کے حدود میں نہیں رہتا. یہ قدر مشترک ہے، تشبیہ ہے. مال بے شک ضرورت ہے مگر حد شرع میں، اور مال حد شرع سے تجاوز کر لے تو معال اور حال، ایمان اور اعمال سب خطرے میں پڑ جاتے ہیں. آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات لگتے ہیں، جنوں کا اثر اور اضرار یہ برحق ہے، اور جنوں پر موذی اثرات، لوگوں کو تکلیف دینے کا جوش اور جذبہ زیادہ غالب ہے. اللہ، استغفر اللہ. جنات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آیت الکرسی اور چہار کل اکسیر ہے، اور شاہ عبد العزیز نے اس کو حصار کہا ہے. 3 دفعہ پڑھ کر شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیے جائے، کچھ دیر بعد بغیر بسم اللہ کے 4 5 پڑھے جائے، اور چھرے کے نوک پہ دم کر کے ایک کان سے چلتے ہوئے کندھے، پاؤں، پورے جسم، دوسرے پاؤں سے آتے ہوئے دوسرا کان، کوپڑی، اور اس کان تک چھری کا نوک پہنچائے. صبح و شام یہ عمل کرے، پلنگ پہ، آدمی پر، کمرے پر، انشاءاللہ ہمیشہ کی حفاظت ہو جائے گی. بالکل مجربات ہے، پکے. جنات کے باقاعدہ کام کرنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط ہے، وہ خانہ پوری کرنا شرط ہے، ورنہ پھر وہ انتقام لینے پر آتے ہیں. ہاں، ایسے علم کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے اللہ ان پر اثر ڈال لیتا ہے اور وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کے مستقل دھندے سے پرہیز کر لیے جائے. ہاں، اگر دل گردہ اور ہمت ہو تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور کام جمع نہیں ہو سکتا، صرف وہ ایک ہی کام ہو. جیسے شیخ علی قبا والا کر رہا ہے. اللہ ہو.